أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وصلى الله على النبي الكريم. سورۃ المؤمنون، اس سورت کا تعارف یہ ہے البرکات الالہیہ، جس طرح کہ پچھلی سورت کا تعارف تھا الاوامر الالہیہ، کیونکہ اللہ کے امر ان کا تسلسل پچھلی صورت میں حکم امر کے صیغے تھے، یوں کرو یوں کرو یوں، تقریباً 17۔ تو جب بندہ اللہ کے اوامر پر عمل کرتا ہے تو اسی دنیا کا ہر لحظہ، ہر گھڑی اور اس کے صبح و شام کیسے ہوتے ہیں؟ البرکات الالہیہ، اللہ کی برکتوں اور خیروں میں ہی گزرتے ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ پرسکون زندگی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، پریشانیوں اور غموں سے دھل چکا ہوں، ختم ہو چکی ہیں سب کچھ پریشانیاں، اللہ تھوڑی دے یا بہت جیسے بھی ہے بڑا پرامن، بڑی مٹھاس، بڑے سکون سے گزر رہی ہے۔ تو جب بندہ اتنی خیریں نہ دیکھے تو سمجھ لے کہیں نہ کہیں امر کے اندر کوتاہی آ گئی ہے۔ اسے چاہیے کہ سورہ المؤمنون اور سورہ الحج ملا کر پڑھے۔ جس نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو کہ میری زندگی میں عیش و عشرت ہے لیکن گناہ بھی ہیں، تو وہ یقیناً عیش و عشرت نہیں ہے، بلکہ تدریجاً اللہ اس کو کسی گرفتاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عیش و عشرت کسے کہتے ہیں؟ برکات کسے کہتے ہیں؟ اسے چاہیے کہ سورہ المؤمنون پڑھے۔ اس کے اندر بیان ہونے والی جو برکات ہیں، اگر ان سے میچ ہو رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اب اللہ کریم نے میرے لیے خیر کا ہی فیصلہ کیا ہے، ورنہ تو کہیں پکڑ نہ آ جائے۔ تو سورہ المؤمنون کے اندر یہ جو آدھے پاری کے اوپر مشتمل سورت ہے، ابتدا میں مومنوں کی صفات ہیں، پھر مومنوں پر ہونے والے جو احسانات ہیں، ایک قطرہ سے لے کر اتنا بڑا انسان بنایا، پھر اس کے لیے خوراکوں کا انتظام، پھر کچھ انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، ان کے ماننے نہ ماننے والوں کی، پھر اس کے بعد اور قسم کی صفات مومنوں کی بیان کی مزید تر، پھر اس کے ساتھ آخرت کا کچھ مناظر دکھائے۔ تو اس ساری صورت نے یہ ہمیں کیا پیش کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس صورت کے اندر جو ہے یہ عربی ایک عبارت یاد کر لیں، اس سے ہی سب کچھ حل ہوگا۔ فلاح المؤمنین المتقین الخاشعین ببرکات الدنیا والفوز فی الآخرہ، کہ مومنوں کی فلاح، جو مومن المتقین جن کا پچھلی صورت میں ذکر ہوا ہے وہ کون تھے؟ متقی لوگ تھے۔ تو اس لیے قد افلح المؤمنون سے مراد متقی مومن، الخاشعین کیونکہ اس کی پہلی صفت میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ دو صفتیں اس لیے ہیں کہ المتقین یہ اشارہ عبودیت کا ہے، یعنی المتقین فی عبادت اللہ، فلاح المؤمنین المتقین، الخاشعین اہل حکم اللہ، اشارہ الی الحاکمیت کا ہے، یعنی فلاح المؤمنین المتقین الخاشعین، اللہ کی عبادت ہو یا اللہ کا حکم ہو، اس کے اندر ان کے کمال ہیں۔ تو جب مومن کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے جی؟ ببرکات الدنیا والفوز فی الآخرہ، دنیا کی برکات ہی برکات، برکت خیر کو کہتے ہیں، دنیا کے اندر خیریں ہی خیریں، والفوز فی الآخرہ، اور آخرت کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فلاح المؤمنین المتقین الخاشعین ببرکات الدنیا والفوز فی الآخرہ۔ تو پھر اسی کے برعکس کیا ہوگا وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ وہ یوں سمجھیں کہ آپ نے اس صورت کے دعوے کے برعکس جو ظالمین کے لیے صورت میں باتیں ہوئی ہیں، بعین ہی اس کے الٹ، یعنی برکات مومنوں کے لیے تھی تو کافروں کے لیے برکات نہیں ہوگی،
کیونکہ سورت کے شروع میں جو لفظ ہے سورت کے آخر میں اس کا عکس بیان کیا. سورت کے شروع میں ہے قد افلح المؤمنون اور آخر میں ہے لا یفلح الکافرون. تو اس لیے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ضمناً کیا چلے گا، دعوت تو آپ نے سن لیا نا، ضمناً یہ بھی چلتا رہے گا وَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. کہ ظالموں کے لیے یہ اشارہ فی عبادت اللہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے ظلم کیے تھے، ان کے لیے بعداً بربادی ہے، دوری ہے، خیروں سے دوری ہے، ہر اچھائی سے دوری ہے، ہر رحمت سے دوری ہے، ہر سکون سے دوری ہے. انا للہ الذین هم عن ذکر ربهم معرضون. یہ اشارہ ہے حکم اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. حاکمیت کی طرف اشارہ، یعنی اللہ کے حکم سے یہ اعراض کر کے اپنی دنیا بسائے رکھتے ہیں. نعوذ باللہ. تو ان کی زندگی دیکھیں گے آپ، انتہائی درجہ کی بور ہے. یہ والی جو بور زندگی ہے یہ آپ کو اب زمین کے اکثر حصوں میں ملے گی، اللہ یعوذ باللہ، کیونکہ اکثر حصے اللہ کی نافرمان زندگی پر مشتمل ہیں. یا ان پر یا وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، یعنی ان پر کچھ ایسی بظاہر اچھائیاں نظر آئیں گی، حقیقت میں وہی ان کی جوڑوں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، وہی ان کے دردوں کے لیے کافی ہوں گی. جبکہ مومنوں کا جو معاشرہ برکات والا ہے اس روئے زمین پر، وہ بھی دیکھنے کو تو ملے گا لیکن چیدہ چیدہ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میرے زمانے کے بعد جس میں شر ہوگا، پھر اس شر کے بعد ایک خیر آئے گی، لیکن خیر بھی ایسی ہوگی جو میل کچیل والی ہوگی. اللہ یعوذ باللہ. اللہ کریم ہم سب کو محفوظ رکھے. تو جس نے زندگی میں برکات ہی برکات ڈھونڈنی ہے وہ سورہ المومنون کے اشارے دیکھ کر پڑھ کر چلتا رہے. تو اب اس سورت کے اندر البرکات الالہیہ اس کا خوبصورت تذکرہ ہے. وما علینا الا البلاغ.